نومنتخب وزیر اعظم شہباز شریف نے اپوزیشن کو میثاق مفاہمت کی دعوت دے دی۔ انتخابی اصلاحات سمیت ملک کی ترقی اور عوامی خوشحالی کے لیے مل بیٹھنے کی بھی پیشکش کر دی۔ شہباز شریف نے چاروں صوبوں کو ساتھ لے کر چلنے کا وعدہ کر لیا۔ واضح کیا کہ 9 مئی کو جی ایچ کیو اور کور کمانڈر ہاؤس پر حملے اور شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کر کے ملک و قوم سے عظیم غداری کی گئی۔ ہم نے آفس میں بیٹھ کر انہیں میثاق معیشت کی پیشکش کی اور اب حکومت میں انہیں میثاق مفاہمت کی دوبارہ پیش کر رہا ہوں۔ نومنتخب وزیر اعظم شہباز شریف نے اسمبلی سے اپنے پہلے خطاب میں ہی اپوزیشن کو میثاق مفاہمت کی دعوت دے ڈالی۔ پیغام دیا کہ دھاندلی کی شکایت کے لیے فورمز موجود ہیں، آئی ایم ایف کو خط لکھنے کی کیا ضرورت تھی۔ شہباز شریف نے بجٹ خسارے کو سب سے بڑا چیلنج قرار دیا۔ شکوہ کیا کہ ایوان میں شور کے بجائے شعور کا راج ہونا چاہیے تھا۔ 700 ارب روپے کا ڈے 1 سے ڈیفیسٹ خسارہ پوری پاکستانی قوم کا سب سے بڑا آج یہ سنگین مسئلہ ہے۔ اس پورے ایوان کی طرف قرضوں سے ادا کی جا رہی ہے، تو کیا یہ صورتحال اس بات کی متقاضی ہے کہ شور شرابہ کیا جائے یا شعور کو فروغ دیا جائے؟ شہباز شریف نے واضح کیا کہ مظالم ڈھائے گئے لیکن انہوں نے صبر و تحمل سے کام لیا، کبھی بدلے کی سیاست کا نہیں سوچا۔ دعویٰ کیا کہ 9 مئی واقعے کی دنیا کی تاریخ میں اس سے بدترین مثال نہیں ملتی۔ واضح کیا کہ 9 مئی سنگین غداری ہے، ملزمان کو ہر صورت قانون کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ساتھ ساتھ باور بھی کرایا کہ کسی بے گناہ کو کوئی سزا نہیں دی جائے گی۔ قوم نے وہ دن بھی دیکھا جب 9 مئی کو ان اداروں پر حملے کیے گئے۔ 9 مئی کو جی ایچ کیو میں، کور کمانڈر ہاؤسز میں، ایئر فیلڈز میں حملے کیے گئے۔ پاکستان کے خلاف زہر اگلا۔ کیا یہ بات قابل معافی ہے؟ یہ فیصلہ اس معزز ایوان نے کرنا ہے۔ شہباز شریف نے دوست ممالک کے سرمایہ کاروں کو ویزا فری انٹری دینے کا اعلان کیا۔ ملک بھر میں ٹرانسپورٹس کا جال بچھانے اور چاروں صوبوں میں ایکسپورٹ زون اور جدید اسپتال بنانے کا وعدہ بھی کر لیا۔ نومنتخب وزیر اعظم نے 5 لاکھ نوجوانوں کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی تربیت دینے کا اعلان کیا۔ ایف بی آر کو 10 روز میں ٹیکس ریفنڈ جاری کرنے کا حکم بھی دے ڈالا۔